شہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تفہیم قرآن سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن شفیق صاحب۔ آپ فیکلٹی ممبر ہیں عربک ڈپارٹمنٹ کے اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی کے، اور اس پروگرام میں ہمیں اپنی کتاب معلم القرآن کے ذریعے قرآن کریم کو ڈائریکٹ سیکھنے کا یا سمجھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کسی ترجمے کے بغیر ٹریڈیشنل طریقے سے ہٹتے ہوئے، جس طرح عام طور پہ ترجمہ سکھایا جاتا ہے، گرامر سکھائی جاتی ہے، اس سے ہٹ کے اس سارے جھنجھٹ کو چھوڑتے ہوئے ڈائریکٹ عربی تک رسائی، اور بغیر کسی تفصیل کے ڈائریکٹ عربی الفاظ کے معنی انسان خود سمجھ سکتا ہے۔ وہ الفاظ جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں انہی کو فوکس کر کے اور انہی کے ذریعے آگے بڑھتے ہوئے اردو کے ساتھ لنک کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب بہت اچھے اور شاندار میتھڈ کے ذریعے پڑھاتے ہیں، اور یہ کاوش پیغام ٹی وی کی ہے، آپ تک یہ پروگرام پہنچا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، آپ آغاز کیجئے، بسم اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا رسول اللہ۔ قرآن کریم سمجھنے کا سفر ہے، ایک ایک قدم اٹھ رہا ہے اور قرآن کے الفاظ اور جملے سمجھ آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہم یہ قدم اٹھاتے جائیں گے، جتنا وقت گزارتے جائیں گے، قرآن کریم سے ہمارا تعلق بڑھتا جائے گا۔ وہ قرآن کریم جس کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ترجمے سے پڑھ لیں، وہ قرآن کریم اللہ کی کتاب، اللہ ہی کی زبان، عربی زبان میں سمجھ آتا چلا جائے گا۔ یہ نظام خود قرآن کریم سے نکلا ہے، اور اس میں صرف ہم نے ایک سبق میں آپ کو ایک نئی چیز بتانی ہے۔ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ سکرین کے اوپر جو نئی بات ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی، اور اس کے بعد قرآن کے مزید خطے آپ انشاءاللہ سمجھیں گے، اور پھر مزید قرآن کریم کے آپ جملے بھی سمجھیں گے۔ ہمارے پاس عربی زبان میں ایک ننھا سا لفظ آئے گا، علا۔ علا کا مطلب ہے پر۔ اب میں نے تو آپ کو اتنی سی بات بتانی تھی، اب بتائیے جو آپ چاروں اسٹوڈنٹس ہیں، کیا مطلب ہوگا علی الرسول؟ رسول پر۔ علی الرحمن؟ رحمان پر۔ علی النبی؟ نبی پر۔ علی العرش؟ عرش پر۔ علی الحق؟ حق پر۔ علی اللہ؟ اللہ پر۔ علی الارض؟ زمین پر۔ علی الناس؟ لوگوں پر۔ علی الباطل؟ باطل پر۔ علی الغیب؟ غیب پر۔ غیب پر۔ بس یہ اعلیٰ کا جو لفظ ہے ان آسان الفاظ کے شروع میں آئے گا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس طرح قرآن کریم کے وہ خطے بن جائیں گے آسان الفاظ سے جو آپ خود سمجھیں گے عربی میں، اور یہ خطے یہاں پہ ننھے سے خطے ہیں، آگے بڑی آیات کا حصہ ہوں گے۔ یہی وہ قرآن کریم کی انجینئرنگ ہے جس کے ذریعے ہمارے اجمی افراد بھی قرآن عربی زبان میں سیکھ سکتے ہیں، اور آپ جو چاروں اسٹوڈنٹس اور ہمارے ساتھ جو بڑی تعداد میں ناظرین سیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن عربی میں ہی سمجھ آ سکتا ہے اجمی افراد کو۔ اب بتائیے، میں لفظ پڑھتا جاؤں گا، آپ بلند آواز سے مطلب بولیں گے۔ کیا مطلب ہوگا؟ علی اللہ؟ اللہ پر۔ علی الرحمن؟ رحمان پر۔ علی الرسول؟ رسول پر۔ اگر آپ نے پہلے گزرے ہوئے تمام الفاظ آپ نے پڑھے ہوں، یاد کر لیے ہوں، اور اچھی طرح پہلے محنت کی ہوگی، تو آپ کو یہ سارے کے سارے خطے بھی عربی میں سمجھ آئیں گے، اس لیے کہ انہی آسان الفاظ کے شروع میں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جو قرآن کی بنیاد ہے اور جو بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمارے سبق کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، آپ اس کے شروع میں علا لگاتے جائیں گے۔ اب آپ لوگ پوری جو کلاس ہے ترتیب سے، سطر کے حساب سے خود ہی عربی پڑھیں گے، علی اللہ، اور اس کا مطلب بتائیں گے اللہ پر، پھر علی الرحمن۔ ایک آواز سے، آپ کی آواز اس طرح ایک ہونی چاہیے کہ جو سننے اور دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بول سکیں اور وہ بھی سمجھ رہے ہوں۔ جی شروع کیجئے گا۔ اللہ اللہ پر، علی الرحمن رحمان پر، علی الرسول رسول پر، علی النبی نبی پر، علی الغیب غیب پر، علی الارض زمین پر، علی العرش عرش پر، علی الناس لوگوں پر، علی الحق حق پر، علی الباطل جھوٹ پر، علی الانسان انسان پر، علی الآخرہ آخرت پر، علی الایمان ایمان پر، علی الدین دین پر، علی الہدی ہدایت پر، علی الخیر خیر پر، علی القریہ بستی پر، علی القتال جنگ پر، علی الماء پانی پر، علی النار آگ پر، علی النفاق منافقت پر، علی الاسم گناہ پر، علی البر نیکی پر، علی التقوی تقوی پر، علی الطریقہ طریقے پر، علی الکاذب جھوٹ پر،
علی الطینی مٹی پر، علی الفلکی کشتی پر، علی المحمدی محمد پر، علی الموسیٰ موسیٰ پر، علی النوحی نوح پر، علی مریم مریم پر، علی یوسف یوسف پر، علی ابراہیم ابراہیم پر، علی داؤد داؤد پر، علی الحی زندہ پر، علی المریض مریض پر، علی الاعمی اندھے پر، علی العرجی لنگڑے پر، علی السماواتی آسمانوں پر، علی الصلواتی نمازوں پر، علی الافئداتی دلوں پر، علی الملائکاتی فرشتوں پر۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے اس ایک سلائیڈ میں آپ نے پڑھا تھا کہ جمع ہوتی ہے السماوات الصلوات، آپ نے مطلب اس کا صحیح بتایا۔ آپ نے وہ الفاظ پڑھے تھے جو انسانی نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ الف لام نہیں آتا، پہلی کلاس میں پڑھا تھا، یہ لیجئے وہ انسانی نام الف لام کے بغیر۔ آپ نے پڑھا تھا کچھ الفاظ جن کے آخر میں گولتا ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں، وہ یہ رہی علی القریہ۔ یہ سب چیزیں جو پیچھے گزر چکی ہیں آپ ابھی پڑھ بھی رہے تھے یا آپ سمجھ بھی رہے تھے، آپ کا ناظرہ بھی پختہ ہو رہا تھا، آپ سن بھی رہے تھے، آپ کی لسننگ بھی امپروو ہو رہی تھی۔ قرآن کریم سکل ہے، مہارت ہے، اس کو مہارت کے انداز میں سکھا دیجیے گا۔ ہم جو قرآن کو فلسفہ بنا لیتے ہیں، عربی زبان کو ادھر ادھر کی تقسیم گردانے بنا لیتے ہیں، وہ قرآن کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے یہ والے خطے سمجھے تھے، آپ یونٹ نمبر 1 کے سبق نمبر 12 میں یہ خطے پڑھ چکے، آپ سمجھ چکے۔ اب ان کے شروع میں آج کا جو سبق ہے اعلیٰ کا اضافہ ہوگا۔ میں آپ کو قرآن دکھاؤں گا، مطلب نہیں بتاؤں گا، قرآن اس وقت اس کے وہ حصے دکھاؤں گا جب آپ کو سمجھ آتے ہوں۔ لیجئے اب آپ کو یہ حصے سمجھ آ رہے ہیں۔ اب بتائیے آپ چاروں کیا مطلب ہوگا علی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل پر، علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر، اور علی الاثم والعدوان۔ گناہ اور اور زیادتی پر۔ اب چونکہ 3 آوازیں رہ گئیں، ایک آواز خاموش ہو گئی، جس نے پیچھے الفاظ یاد نہیں کیے ہوں گے وہ خود بخود آگے جا کے پتہ لگے گا کہ بڑا مصروف تھا یا مصروف تھی اور انہوں نے الفاظ یاد نہیں کیے۔ علی البر والتقوی، کیا مطلب نیکی ہے؟ اور تقوی پر، علی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر، اور علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ ابراہیم اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر۔ جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ایسا لفظ جس میں الف نام نہ ہو اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب آپ نے پڑھا تھا ہے کا آتا ہے اضافہ، اور ایک ہوتا ہے کوئی یا ایک۔ اب کوئی یا ایک کے مفہوم میں الف لام یہاں پر نہیں ہے، اس کے شروع میں جب اعلیٰ آئے گا تو آپ اس کے مفہوم میں بھی کوئی یا ایک کا اضافہ کریں گے۔ جیسے اعلیٰ نور کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی روشنی پر یا کسی ایک روشنی پر۔ اب بتائیں کیا مطلب ہوگا اعلیٰ قوم؟ ایک قوم پر، ایک قوم پر یا کسی قوم پر۔ اعلیٰ غضب، ایک غضب پر، ایک غضب پر، ایک غصے پر۔ اعلیٰ خوف، ایک خوف پر، پر یا کسی جب خوف آپ یہ ساری کی ساری سلائڈ دیکھیں، اب اعلیٰ علم، اعلیٰ ہدیٰ، اعلیٰ شریعہ، اعلیٰ تجارہ، میں ترجمہ کیوں کرواؤں؟ میں عربی میں کیوں نہ سمجھا دوں؟ آپ کیوں ترجمے میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کریں جب اللہ کی کتاب براہ راست سمجھ آتی ہے، اللہ کے کہے ہوئے الفاظ، اللہ کی کہی ہوئی باتیں، ان کو ہم نے براہ راست سمجھنا ہے۔ اب آج کے اس سبق کے بعد، اس ننھے کے سبق کے بعد آپ اللہ کی توفیق سے یہ جملے سمجھ چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس کا مطلب نہیں بتاؤں گا، یہ آپ کو ترتیب اسباق اس طرح ترتیب دیے گئے ہیں کہ ہر سبق کے بعد آپ کو آیات ایسی دکھائی جائیں گی کہ وہ آیات آپ خود سمجھنے کے قابل ہوں گی۔ اب بتائیے گا سب سے پہلا جملہ کیا مطلب ہوگا؟ سلام علی نوح، سلامتی ہے سلامتی ہو ہے، سلامتی ہے نوح پر۔ کیا مطلب ہوگا؟ سلام علی الیاسین، سلام ہے ہے آل یاسین پر۔ الیاس پر، یاسین۔ اور اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ ان ذالک، ان ذالک آپ نے پہلے پڑھا تھا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر، سلام اور سلام علی موسیٰ و ہارون۔ سلامتی ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ اب لیسا کا مطلب ہے نہیں ہے، آپ نے ابھی سبق میں پڑھا علی الاعمی اندھے پر، اب لیسا کا مطلب آپ کو بتا دیا نہیں ہے۔ اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ لیسا علی الاعمی حرج، نہیں ہے کوئی حرج اندھے پر، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج۔ ولا علی الاعرج حرج، عارج ہوتا ہے لنگڑا، تو کیا ہوگا؟ ولا علی الاعرج حرج، اور اور نہیں ہے نہیں حرج ہے کوئی حرج لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج، اور نہیں ہے حرج کوئی مریض پر، نہیں ہے ہر کسی مریض پر بھی کوئی حرج۔ یہ لمبی جو حصہ ہے، جو آیت ہے قرآن کریم کی، یہ بھی آپ عربی میں ہی سمجھ رہے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو آپ کا یہ آج کا سبق مکمل۔ آپ نے صرف اتنی سی بات پڑھی، الکتاب سے علی الکتاب، معلم القرآن کتاب کے یونٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 4، اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری مثالیں
جو جگمگ کرتی نظر آ رہی ہیں. لال رنگ کا لفظ ایک نیا کنسیپٹ ہوتا ہے, کالے رنگ کے الفاظ پیچھے گزر چکے ہوتے ہیں. یہ خاص انداز ہے معلم القرآن کا, اور قطعوں کے بعد پھر آپ کو قرآن کریم کے یہ جملے سمجھ آ گئے. آپ نے اس کو پڑھنا ہے, اس کو لکھنا ہے, خود اس کے حل کرنے ہیں, اور جہاں پہ کنفرمیشن ویڈیو ہوگی آپ وہاں سے جا کے اس کو اپنا جواب چیک بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا اس نظام میں آپ سادہ سے الفاظ سے شروع ہوئے ہیں. جو سلائیڈز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اگر وہ دکھا دی جائیں کہ آپ سادہ سے الفاظ سے شروع ہوئے ہیں, یہی سادہ سے الفاظ انشاءاللہ لمبی آیات بن جائیں گی, اور یہ آپ براہ راست عربی میں سمجھتے ہوں گے. اس میں آپ کو ترجمہ نہیں پڑھایا جائے گا, گرامر میں نہیں الجھایا جائے گا, گردانوں کی لمبی لمبی کتاریں دے کر آپ کو دہشت میں نہیں ڈالا جائے گا. آپ اللہ کی کتاب کو اللہ کی زبان میں اللہ کے کہے ہوئے الفاظ کی ذریعے سمجھتے چلے جائیں گے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے. یہاں پر میں آپ سے اگلے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں. ایک ننھی سی نئی بات آئے گی, اور اب میں اس بات کا صرف آپ کو دکھاؤں گا, سمجھنی آپ نے خود ہے. چلیے میں یہاں تک جب تک سلائیڈ آتی ہے بتائیے کیا مطلب ہوگا اسٹوڈنٹس. ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے اعلیٰ, اعلیٰ کا مطلب کیا پڑھا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے. اب کیا مطلب علی الارض, زمین پر. کل آپ نے انا پڑھا تھا, کیا مطلب ہے ان الشیطان, بے شک شیطان. بے شک شیطان. اور حاذا کتاب کا مطلب کیا پڑھا تھا. یہ کتاب ہے. دیکھیے اگر آپ تک سکرین میری شیئر ہو رہی ہے تو نیا سبق میں آپ کو سکرین سے پڑھا دیتا ہوں. اگر نہیں ہو رہی تو مجھے بتائیے, اس وقت تک میں جب تک یہ ٹیکنیکل مسئلہ حل ہوتا ہے میں اس کو ریوائز کروا دوں گا. جی ریوائز کروا دیجیے. جو یہ سکرین میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. جی ریوائز کروا دیجیے جلدی سے بتائیے گا وہ کون سے الفاظ ہیں جو عربی زبان میں مؤنث ہوں گے, جن کے آخر پہ دو آتی ہے, اور انسانی ناموں کے ساتھ عموماً شروع میں کیا چیز نہیں آتی. الف لام. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ان الدنیا والآخرہ, بے شک دنیا اور آخرت. اور فی کا مطلب کیا پڑھا تھا آپ نے, فی الدنیا. دنیا کیا میں, ہوگا فی الدنیا, دنیا میں, فی الآخرہ, آخرت میں. چلیے تھوڑی سی عربی بولنے کی مشق کر لیتے ہیں. اگرچہ عربی سکھانے کا پروگرام نہیں ہے, صرف قرآن کو سمجھانے کا ہے. عربی سکھانے کا بھی انشاءاللہ تعالی ایک شاندار نظام موجود ہے. آپ نے پڑھ لیا فی کا مطلب ہے میں. اب بتائیں کیسے کہیں گے مسجد میں, فی المسجد, اور دنیا میں, فی الدنیا, مال میں, فی المال, فی المال, رزق میں, فی الرزق, قبر میں, فی القبر, آخرت میں, فی الآخرت, صلاۃ نماز میں, فی الصلاۃ, زکوٰۃ میں, فی الزکوٰۃ, عزت میں, فی العزت, اسلام میں, فی الاسلام, کفر میں, فی الکفر, تلاوت میں, فی التلاوت, عبادت میں. فی العبادت. دیکھیے آپ میں اردو بول رہا ہوں, میں نے آپ کو عربی نہیں پڑھائی, آپ عربی نہیں پڑھائی, آپ عربی میں جواب دے رہے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے جڑی ہوئی ہر چیز میں آسانی, اور عربی زبان کی آسانی. عربی ہے ہی پیاری, بہت آسان, لیکن ہم جن رستوں پہ چلے جاتے ہیں وہ تھوڑے کٹھن ہوتے ہیں, مشکل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم گھبرا جاتے ہیں. جلدی سے بتائیے کیسے کہیں گے دنیا میں, فی الدنیا, فی الآخرہ, فی الآخرت, دنیا. اور کیا مطلب ہوگا علی ابراہیم و اسماعیل, ابراہیم اور اسماعیل پر, اور ان ابراہیم و اسماعیل. بے شک ابراہیم اور اسماعیل. کیا فرق ہوگا الکتاب اور کتاب میں, الکتاب اور کتاب ہے, کتاب ہے آئے گا, یا کوئی کتاب ہے یا کوئی کتاب یا ایک کتاب. ایک ایک ننھا سا حرف آپ نے پڑھا تھا, ہم زبانی مشق کر رہے ہیں, اپنے سارے سبق دہرا رہے ہیں. ہمارے پاس ہے حق, اس کے شروع میں لا لگا تھا, لا. اب کیا مطلب ہوگا حق, یقیناً حق, یقیناً حق ہے. اور کیا مطلب ہوگا لا غفور, یقیناً معاف کرنے والا. میں نے آپ کو ایک فارمیٹ بتایا تھا جس میں 4 حرف ہوتے ہیں, شروع میں آتا ہے, جیسے اکبر, اعلم اور ارحم. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والا. کوئی بات نہیں, جب میں سوال کر رہا ہوں اور آپ کسی کو نقل کروا رہے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. ہاں کوئی بات نہیں, علم ہی پھیلا رہے ہیں. کیا مطلب ہوگا اعلم, سب سے زیادہ علم والا, ارحم, سب سے زیادہ رحم والا, اور احسن, سب سے زیادہ اچھا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عربی زبان میں جب 4 حرف ہوں, آخر سے پہلے واو آتا ہو جیسے غفور, شکور, یا آخر سے پہلے یا آتا ہو جیسے حکیم, علیم, ان دونوں فارمیٹ سے مطلب کیا ہوگا, زیادہ, بہت شاندار. اور شاندار چلیے کا آپ میننگ کا دیتا ہے. جب تک سلائیڈ شیئر نہیں ہوتی پلیز ذرا سلائیڈ جلدی شیئر کرنے کی کوشش کریں. سلائیڈ شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس میری, ابھی تک نہیں آ رہی, آپ کائنڈلی کنٹینیو سبق جاری کیجیے, رہے گا. کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی جب تک ہے آپس میں رابطہ ہے انشاءاللہ قرآن کا سبق جاری رہے گا. جی بالکل. کیا مطلب ہوگا, اب آپ بتائیں کیا مطلب ہوگا اکبر, سب سے بڑا, سب سے بڑا, سب سے زیادہ بڑا, اور غفور, سب سے زیادہ بخشنے والا,
غفور واو والا فارمیٹ ہے, غفور کا مطلب کیا ہوگا؟ خوب بخشنے خوب بخشنے والا, اور علیم, سب سے سب سے زیادہ زیادہ علم علم والا, والا. علیم یا والا فارمیٹ ہے. بہت زیادہ علم والا. آپ نے فارمیٹ کا حساب رکھنا ہے, واو والا ہے, یا والا ہے, شروع میں حمزہ والا ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا اعلم؟ اعلم سب سب سے زیادہ علم والا. چلیے ایسا کیجئے گا, سبق نمبر 5 آپ لوگ کھول لیں اور اس میں ایک ننھا سا حرف ہے, ننھا سا حرف اوپر لال رنگ کا لکھا ہوا ہے, سبق نمبر 5 یونٹ نمبر 2 کا. جی آپ کے پاس آ چکا ہے. کیا لکھا ہوا ہے اوپر؟ من. من اور اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا؟ من الکتاب. اب کیا مطلب ہوگا؟ من کا مطلب کیا ہوگا؟ سے, کتاب سے. سے. میں نے آپ کو اتنی سی بات بتانی تھی. اب آپ لوگ بلند آواز سے, ایک آواز سے جو سارے صفحے پہ مثالیں دی گئی ہیں نیچے سارا سبق پڑھتے جائیں گے, بولتے جائیں گے, اور جو سکرین والے ہیں جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی بولتے جائیں گے اور مطلب بتاتے جائیں گے. جی شروع کیجئے گا. من اللہ اللہ سے, من الکتابی کتاب سے, من العلمی علم سے, من الدینی دین سے, من المشرقی مشرق سے, من المغربی مغرب سے, من الرحمتی رحمت سے, من العذابی عذاب سے, من المائی پانی سے, من الناری آگ سے, من القرآنی قرآن سے, من التوراتی تورات سے, من اللیلی رات سے, من النہاری دن سے, من الشر شر سے, من الخیری خیر سے, من الخوفی خوف سے, من الامنی امن سے, من الشیطانی شیطان سے, من البشری انسان سے, من العملی عمل سے, من القولی بات سے, من الجنی جن سے, من الناسی لوگوں سے, من الارضی زمین سے, من السمائی آسمان سے, من الحی زندہ سے, من المیتی موت سے, من التجارتی تجارت سے, من الآخرتی آخرت سے, من الجنتی جنت سے, من الرزقی رزق سے, من الرحمانی رحمان سے, من الحق کی حق سے, من الغیظی غصے سے. یہ قرآن کریم کے حصے پڑھ رہے تھے, سمجھ بھی رہے تھے, ناظرہ بھی بہتر ہو رہا تھا, فہم بھی بہتر ہو رہا تھا, ووکیبلری بھی یاد ہو رہی تھی, جملے سمجھنے کی طرف بھی پیش قدمی ہو رہی تھی. یہ ہے اللہ کی کتاب کا وہ شاندار نظام جو معلم القرآن نے دریافت کیا ہے. آپ سٹوڈنٹس جلدی سے بتائیے گا, اس میں ہر سبق کی طرح زیادہ تر بہت آسان الفاظ ہیں, جو آپ کے لیے نئے الفاظ ہیں وہ آپ لوگ بولیں گے اور اس کا مطلب بتائیں گے. بتائیے جلدی سے, نئے الفاظ کون سے ہیں؟ من الذلی ذلت سے, من الذہبی سونے سے, من الذہب سونا جو گولڈ ہوتا ہے وہ والا, وہ جو سوتے رہتے من ہیں الغیظی سونا نہیں ہے. غصے سے, من الکبری بڑھاپے سے, من اب بتائیے اس سلائیڈ میں جو جمع کے الفاظ آئے ہیں مجھے وہ دکھائیے, جمع کے الفاظ کون سے وہ پڑھ کے بتائیے گا. من السماواتی آسمان سے, من الآیاتی نشانیوں سے, ٹھیک من ہے, اور نکالیں, اور جمع کے الفاظ نکالیں. ثمراتی اموالی کاموں سے, من الطیبات البیناتی واضح نشانیوں سے, من اچھا کوئی ایسا یہاں پہ نکالیں جہاں پہ انسانی نام آیا ہوا ہے اور انسانی ناموں کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پہ ال نہیں آتا, وہ حصہ نکالیں کہاں پہ ہے. من یوسفی یوسف سے, من فرعونی فرعون سے, یہ بھی من یوسفہ اور من فرعون, یہ دو انسانی نام آئے ہوئے تھے. آپ جب یہ ننھی سی دیکھیں چیز ہے, ہر سبق میں تیار رہا کریں کہ ایک چھوٹی سی چیز آئے گی من, اور قرآن کا یہ پھول نئے بن گئے. یہ وہی الفاظ سے جو آپ پہلے پڑھ رہے ہیں, ان کے شروع میں ایک چیز آتی ہے ایک سبق میں, اور پھر قرآن کریم کے کتے بنتے ہیں. کتے بننے کے بعد وہ کتے مزید بڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے السماء والارض الجن والانس الذهب والفضة الحرث والانعام یہ سب چیزیں پہلے پڑھ چکے تھے. لیجئے اب ان کے شروع میں من آیا, مجھے آپ کو اس کا مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ کی کتاب کا مطلب آپ کو کیوں بتاؤں, آپ کو براہ راست عربی میں کیوں نہ سمجھا دوں. بتائیے کیا مطلب ہوگا من السماء والارض, آسمان اور زمین سے, اور من الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت سے, اور من السماوات والارض, آسمانوں اور زمین سے, اور من الاموال والانفس, مالوں اور جانوں سے, اور من الآیات والذکر, نشانیوں اور نصیحت سے. نصیحت سے. آیات کا مطلب دونوں ہو سکتا ہے, آیات بھی اور نشانیاں بھی. اور من الہدى والفرقان, ہدایت اور فرق کرنے والی چیز سے, من الہدى والفرقان. کیا مطلب ہوگا من الجن والانس, جنوں اور انسان, اور من الذهب ابھی سبق میں آیا تھا سونا گولڈ, تو کیا مطلب ہوگا من سونے اور الذهب چاندی والفضة. سے. جب یہ آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو اب وہی ایک بات کہ الف لام کے بغیر کسی لفظ میں جو مفہوم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی یا کسی. اب بتائیں من نار کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کسی آگ سے, کسی آگ سے. من کتاب, کسی کتاب سے, اور من ما,
किसी पानी पानी से। ये सब चीज़ें आगे आएंगी। अब यहाँ पर आपको 2 जुमले समझने के लिए दिए जाएंगे और ये आपका टेस्ट होगा। आपने अकबर भी पढ़ चुके, मिनल कत्ल भी पढ़ चुके, वल फितना भी पढ़ चुके। अब बताइए अल्लाह ताला का कहा हुआ ये जुमला, इसका मतलब क्या होगा? आप बताएंगे। वल फितना तो अकबर वो मिनल सबसे बड़ा, कत्ल, मिनल और कत्ल फितना कत्ल सबसे ज्यादा और बड़ा। फितना बड़ा ज्यादा फितना बड़ा सबसे है। ज्यादा कत्ल बड़ा सबसे है। बड़ा फितना है, सबसे बड़ा। और देखिए फितना अकबर जो है, कत्ल से सबसे अकबर, ज्यादा बड़ा है। यहाँ से एक चीज नोट कर लीजिए, अकबर आपने पढ़ा था सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा। जब इसके साथ मीन कोई चीज आएगी ना तो ये सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, ज्यादा बड़ा मतलब हो जाएगा। अब बताइए क्या मतलब होगा? वल फितना तू अकबरु मिनल कत्ल, और फितना सबसे ज्यादा बड़ा है कत्ल से, कत्ल से ज्यादा बड़ा है। और अशद आपने पढ़ा था सबसे सख्त, अब मीन की वजह से होगा ज्यादा सख्त। क्या मतलब होगा? वल फितना तू अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से सबसे ज्यादा कत्ल से सबसे ज्यादा सख्त है, कत्ल से ज्यादा सख्त है। ये अल्लाह ताला की किताब के जो जुमले आप समझ रहे हैं, ये सारे के सारे जो निज़ाम है, एक एक सबक में आप दर्जनों आयात समझेंगे, बराह रास्त समझेंगे। अल्लाह ताला की जो किताब में ये निज़ाम है, मौलवी कुरान ने उसको ढूंढ के आपके लिए तरतीब दिया है। ये जब आयतें जो बड़ी आएंगी उसमें वही नन्ही नन्ही चीज़ें होंगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं। आपने सबक को हल करना है, कन्फर्मेशन वीडियो पे जाना है, जाके वहाँ से अपनी सारे के सारे जवाबात को आपने दोबारा वहाँ से चेक भी करना है। यहाँ पर अब मैं आपसे कुछ ज़ुबानी सवालात करूँगा, आप लोग तैयार रहिएगा। ज़ुबानी आप लोग तीनों जवाब देंगे। बताइए क्या मतलब होगा मिनश शैतान, शैतान से, और फिर दुनिया में, और क्या मतलब आपने पढ़ा था? दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। अलिफ लाम के बगैर एक लफ्ज के मफहूम में क्या, अलिफ लाम के बगैर लफ्ज के मफहूम में क्या चीज आ जाती है? अलिफ लाम के बगैर, अलिफ लाम के बगैर कोई जब लफ्ज आता है किसी और है का मफहूम आता है। हाँ, कोई या किसी और है का मफहूम आ जाता है। जल्दी से बताइए क्या मतलब होगा? लहक, यकीनन हक है। अब आपके सामने नया सबक आने लगा है और स्लाइड के ऊपर वो नया सबक आएगा, एक नई चीज आएगी, उसको आपने तवज्जो से पढ़ना है, समझना है। और उसके बाद इंशाअल्लाह कुरान करीम के कई दर्जन क़िते जो कुरान में बार बार आते हैं वो आप समझ रहे होंगे। देखिए आपके सामने 2 अल्फाज स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एक लफ्ज लिखा हुआ है किताब, ये आप पढ़ चुके हैं। किताब और अल किताब आप मश्क कर चुके। यही चीज़ें देखें, सारे का सारा कुरान करीम इन्हीं सादा अल्फाज के जरिए समझाया जा सकता है। अब इस लफ्ज़ के बाद एक और लफ्ज़ आ जाएगा, अल्लाह। अब ये दोनों मिलकर एक लफ्ज़ बन रहे हैं और दरमियान में हमने वेल्डिंग करने के लिए एक पेश लगा दी। बस ये जो अमल हुआ है इसका मतलब है ये किताब किसी की हो गई, किताबुल्लाह, इसका मतलब होगा अल्लाह की किताब। लफ्ज़ है, आगे हमने उसके मालिक का जिक्र किया, दरमियान में बस ये वाली अलामत लगा दी किताबुल्लाह, ये हमारे पास बन जाएगा अल्लाह की किताब। 2 अल्फाज के मिलने से बात बनी। अब मुझे बताइए, यौम को मैंने जोड़ दिया और कर दिया क़यामत के साथ, यौमुल क़ियामा, आप बताएं क्या मतलब होगा? क़यामत का दिन। मैंने आपको इनका मतलब नहीं बताना, आप समझ चुके हैं। बताएं इन तीनों का मतलब क्या होगा? यौमुल क़यामत का दिन, यौमुल जुम्मा, जुम्मे का दिन, यौमुल हिसाब, हिसाब का दिन। आप समझ चुके हैं। अब हमारे पास बताइए रब्बुस समा का मतलब क्या होगा? आसमान का रब। और क्या मतलब होगा रब्बुल, इन तीनों का मतलब आप खुद ही बताइएगा। मशरिकों का रब और मगरिब का, अर्श का रब, रब्बुस समाई, आसमान का रब। लाहौर वाले कुरान के क़िते बराह रास्त समझ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कुरान के जुमले भी समझेंगे। ये सारी स्लाइड आप खुद ही पढ़ें, खुद ही मतलब बताएं, जल्दी से बोलिएगा। रब्बुल अर्ज़ी, जमीन का रब, रब्बुल अर्शी, अर्श का रब, रब्बुल इज्जती, इज्जत का रब, रब्बुल मशरिकी, मशरिक का रब, रब्बुल मगरिबी, मगरिब का रब, रब्बुल हारून, हारून का रब, रब्बुल मूसा, मूसा का रब, रब्बुस समावाती, आसमानों का रब, रब्बुल मशरिकैन। मैं बड़ा कर देता हूँ, दोनों मशरिकैन होती है, दोनों मशरिकें। बताइए क्या मतलब? और आगे बढ़ते जाए, रब्बुल मगरिबैन, दोनों मगरिबों का रब, दोनों जहानों का रब। और क्या मतलब होगा? आप बताएं। रब्बु हाज़ल बैत का मतलब क्या होगा? इस घर का रब, इस घर का रब, इस घर का रब। आप
آپ یہ سارے قطعے اور ظاہر ہو گئے. اب چیزیں تیزی سے آتی جائیں گے, آپ سمجھتے جائیں گے. بتائیں کیا مطلب ہوگا, پڑھتے جائیں اور مطلب بتاتے یوم جائیں. القیامت یوم القیامت قیامت کا دن, یوم الجمعہ جمعہ کا دن, یوم الحساب حساب کا دن, یوم الحج حج کا دن, یوم الحسرت حسرت کا دن, یوم الفتح فتح کا دن, یوم الدین دین انصاف کا دن, انصاف کا دن, یوم الزینت زینت کا دن, یوم الباسی باسط کا دن, یوم الفضل فضل کا دن, یوم الخروج نکالے جانے کا نکالے جانے کا دن, یوم یوم الفرقانی فرق کرنے کا دن, یوم الخلود یوم الخلود, خلود ہوتا ہے صدا رہنا, یوم الخلود صدا رہنے کا دن. صدا رہنے کا دن, یوم الوعید. یہ جتنے بھی قرآن کے قطعے آ رہے ہیں یہ بھی آپ سمجھتے ہوں گے. بتائیں کیا مطلب ہوگا قوم ہود, قوم لوط, پڑھتے جائیں مطلب بتاتے جائیں, سمجھ رہے ہیں. لوط کی قوم, صالح کی قوم, ابراہیم کی قوم, قوم یونس کی قوم, قوم موسیٰ موسیٰ کی قوم. اور اس کے ساتھ ہی آل ہوتی ہے, آل خاندان کو بھی کہتے ہیں, کنبے کو بھی. آپ بتائیے کیا مطلب ہوگا آل ابراہیم, ابراہیم کی آل. ابراہیم کا خاندان, آل یعقوب یعقوب کا خاندان, آل موسیٰ موسیٰ کا خاندان, آل ہارون ہارون کا خاندان, آل عمران عمران کا خاندان, آل داؤد داؤد کا خاندان, آل فرعون فرعون کا خاندان, آل لوط لوط کا خاندان. آپ لوگ اجتماعی طور پہ آلو ابراہیم کو آل ابراہیم پڑھ رہے ہیں, وہ اردو میں ایسے ہی کہتے ہیں, لیکن آپ نے قرآن کیا اس کا خیال رکھنا ہے, آلو ابراہیم, آلو یعقوب, آلو موسیٰ. اہل ہوتا ہے والا یا والے, اہل الکتاب کتاب والے. اب آپ سمجھ چکے ہیں, مطلب آپ ہی بتائیں گے, بتاتے جائیے, پڑھتے جائیں, مطلب بتائیں. ذکر والے, اہل النار آگ والے, اہل المدینہ مدینہ والے, اہل الغیب گھر والے, یسرا بھی مدینہ والے, اہل التقوی تقوی والے, اہل المغفرت والے. اب بتائیے, ہمارے پاس 2-3 لفظ آپ کے لیے اس میں نئے ہو سکتے ہیں, وہ چھوڑ دیجئے گا, آپ نے کتاب میں سے اس کا مطلب دیکھنا ہے. جو قطعے دیکھیں, عذاب کس کا ہو گیا, اللہ کا. عذاب کس کا ہو گیا, آخرت کا. یہ 2 الفاظ مل کے ایک چیز بن چکے ہیں. اس طرح جب الفاظ ملتے ہیں یہ 2 چیزیں, لیکن ایک بن چکی ہے اللہ کا عذاب. پڑھتے جائیں, مطلب بتاتے جائیں. عذاب اللہ اللہ کا عذاب, عذاب الآخرت آخرت کا عذاب, عذاب النار آگ کا عذاب, عذاب الجحیم عذاب الجہنم جہنم, دوزخ کا عذاب, عذاب الخزي جہنم کا عذاب, عذاب الخزي ذلت رسوائی کا عذاب. چلیے, جب آپ یہ سمجھ چکے, امرا ہوتی ہے خاتون یا عورت یا بیوی. اب کیا مطلب امرات و عمران, عمران کی خاتون, عمران کی بیوی, اور امرات فرعون, فرعون کی بیوی, امرات نوح, نوح کی بیوی, اور امرات لوط, لوط کی بیوی. یہ بھی آپ سمجھ چکے. عربی زبان میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے کہ زو, زو بھی اگلے لفظ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس عذاب اللہ, اللہ کا عذاب منسوب ہو گیا تھا, ایک لفظ اگلی چیز کا بن جاتا ہے. زو کا مطلب ہوتا ہے والا. اب کیا مطلب ہوگا, ذو الرحمہ, رحمت والا, ذو الفضل فضل والا, فضل والا, اور ذو العرش, عرش والا, ذو القوہ, قوت والا, ذو الجلال, جلال والا. آپ یہ بھی سمجھ چکے. اور اللہ کی توفیق سے جو قرآن کریم کے یہ جو الفاظ ہیں, اسم عہد کلام جو آپ پڑھ چکے تھے, یہ اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ ساری کی ساری سلائیڈ سمجھ آئے گی. اب تعداد بڑھتی جائے گی, مقدار بڑھتی جائے گی, قرآن کی چیزیں آپ کو عربی میں سمجھ آئیں گی. آپ لوگ بلند آواز سے اس کو پڑھتے بھی جائیں گے. جیسے چلیں پڑھتا ہے میں ہوں, بولیں گے, اس کا مطلب آپ بتائیں گے. کیا مطلب ہوگا, اسم اللہ, اللہ کا نام, عہد اللہ, اللہ اللہ کا کا عہد, کلام اللہ, اللہ کا کلام, فضل اللہ, اللہ کا فضل, وعد اللہ, اللہ کا وعدہ, خود اللہ, اللہ کی ہدایت, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, اللہ کا رنگ, اللہ کا روپ, حب اللہ, اللہ کی محبت, اور نعمت اللہ, اللہ کی نعمت, اور کیا مطلب ہوگا, رحمت اللہ, اللہ کی رحمت, ارض اللہ, اللہ کی زمین, اور وجہ اللہ. اللہ کا چہرہ, وجہ یہ بھی آپ سمجھ چکے. الفاظ میں جو تعلق آ رہا ہے. اب بتائیے, آپ نے سماوات تھا, اب جمع ہے تو بتائیں کیا مطلب ہوگا, رب السماوات, آسمانوں کا رب, اور ملک السماوات, آسمانوں کا بادشاہ, اور نور السماوات. آسمانوں کا نور. اب بتائیں, قرآن میں اگر یہ جملہ ہوا اللہ نور السماوات والارض, تو کیا مطلب ہوگا, اللہ اور زمینوں کا نور ہے. بس یہ اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو چکا. علم الکتاب کا مطلب کیا ہوگا, بتائیے. علم الکتاب, کتاب کا علم, اور تفصیل الکتاب, کتاب کی تفصیل, آیات الکتاب, کتاب کی آیت. یہ سب آپ عربی میں سمجھ رہے ہیں. یہ سبق آپ کو میں بتاؤں گا نہیں کہ یہ کون سا سبق ہے, آپ جا کر کتاب میں سے ڈھونڈیں گے کہ یہ کون سا سبق ہے, اس کو حل کریں گے. آپ کے جو نئی چیزیں ہیں, 2 الفاظ مل کے مزید کتنے بڑے بن رہے ہیں. بتائیے, اب آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی ذہن کیا کہتا ہے, ثواب الدنیا کا مطلب کیا ہوگا, دنیا کا ثواب,
دنیا کا ثواب. اور زینت الدنیا, دنیا دنیا کی کی زینت. زینت. اور کیا مطلب ہوگا ثواب الآخرہ, آخرت کا ثواب. اجر الآخرہ, آخرت کا اجر. آخرت کا اجر. وعد الآخرہ, آخرت کا وعدہ. یہ بھی قرآن کریم کی کتاب آپ سمجھ رہے ہیں, پڑھتے جائیں گے, سمجھتے جائیں گے. اللہ کی کتاب میں آسانی ہے ایسی ہے, وہی آسان الفاظ بار بار آئیں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا عمل الشیطان, شیطان کا عمل. اور مثل الشیطان, شیطان کی مثال. حزب ہوتی ہے ٹولی یا جماعت, کیا مطلب ہوگا حزب الشیطان. شیطان کی ٹولی. اب بتائیں ان تینوں کا مطلب کیا ہوگا. عذاب النار, اہل النار, وقود النار. عذاب النار, آگ کا عذاب. اہل النار, اہل النار, دوزخ دوزخ کا عذاب, دوزخ والے. اور اور ایندھن. اور میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں, اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے, آگ کے اس عذاب سے بچا لے, اور ہم سب کو اپنے اپنے خاندانوں کو بھی دوزخ سے, اور اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا, اس آگ سے بچنے کی اللہ ہم سب کو اور بچانے کی بھی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کے قطعے تھے, الفاظ تھے, قطعے بنے, جملے بنے, اور مزید چیز بڑھتی جا رہی ہے, تعداد بڑھتی جائے گی. یہ قرآن کریم کا مسلسل سفر ہے, اس میں قرآن کے الفاظ کی مشق ہے, جملوں کی مشق ہے. میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ مضاف ہوتا ہے, مضاف الیہ ہوتا ہے, اس کی یہ شرائط ہوتی ہیں, گرامر میں نہیں الجھایا. آپ کو میں نے سادہ سی بات بتائی کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کا ہو جاتا ہے. ان دونوں میں کیا تعلق ہے, کس کا عمل, شیطان کا. یہ اس میں کیا مطلب ہے, عذاب النار کس کا عذاب, آگ کا. رحمت اللہ, کس کی رحمت, اللہ کی رحمت. یہی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آسانی ہے. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں, اللہ ہم سب کو اپنی جنت عطا فرما دے اور اپنی دوزخ سے بچا لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً و احسن اللہ الیک. ناظرین, بہت شاندار انداز میں ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب یہ سبق پیش کر رہے تھے جو کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا آسان طریقہ ہے, ڈائریکٹ رسائی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین جڑ جائیں, قرآن کریم کو پڑھیں, پڑھائیں, سیکھیں, سکھائیں, عمل کریں, اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دست و بازو بنیں. اللہ تعالی ہمارا جو راستہ ہے وہ آسان فرمائے. اس مشن میں جس پہ ہم نکلے ہیں, قرآن کریم کو گھر گھر تک پہنچانے کا مشن جو ہے, اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب فرمائے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادتوں کا شعور لے کر, خشوع و تقویٰ کا نور لے کر, محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان. دنوں میں صائم, شبوں میں قائم, سمیٹو وہ دولتیں جو دائم, کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراوان. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان. پیغام قرآن